اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، نور بانو نام تھا اس کا۔ ہمارے محلے کی سب سے زیادہ نیک اور با کردار لڑکی تھی، اتنی زیادہ کہ جب ہمارے محلے میں کوئی بھی عورت اس دنیا سے چلی جاتی تو وہ لوگ نور کو اپنے پاس بلاتے اور کہتے کہ میت کے کان میں اذان دے دو، شاید اس کی اگلی منزل آسان ہو جائے اور اس کی مغفرت کی دعا کر دو۔ وہ میری بہت اچھی دوست بھی تھی اور کزن بھی تھی، اور ہم لوگ اوپر نیچے کے مکانوں میں رہتے تھے۔ لیکن آج وہ خود اس دنیا سے چلی گئی تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے پورے محلے کا ایک ایسا واقعہ تھا جو آج بھی بچے بچی کی زبان پر رہتا ہے، لیکن جب اس کی حقیقت سامنے آئی تو سب محلے والوں کے سر شرم سے جھک گئے، اور نور بانو آج بھی ہم سب کے لیے ایک سوال بن کے رہ گئی ہے، کیونکہ اس کے جنازے پر اور اس کی میت کے ساتھ بار بار وہ کہتے ہیں نا کہ دو بہنیں ہمیشہ ایک جیسی بھی نہیں ہوتی۔ نور بانو کی ایک بہن سلما بانو بھی تھی جو بالکل بھی اس جیسی نہیں تھی، اپنی بہن سے بہت جلتی تھی، اس لیے اپنی خود کی بہن ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ مجھے بہن کا ہی درجہ دیتی تھی۔ میرا نام منہا ہے، نور میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم لوگ ایک پلازے میں رہتے تھے جس میں اوپر نیچے 4 گھر تھے۔ ہم لوگ اوپر والے گھر میں رہتے تھے اور وہ نیچے والے گھر میں، اور سائڈ پر بھی کچھ لوگ رہتے تھے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پورا گھر ایک ہی گھر تصور کیا جاتا تھا، لیکن جہاں پر 4 فیملیز رہتی تھی، ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا رستہ بھی تھا جسے ہم نے بند نہیں کیا تھا۔ وہاں سے ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کر لیتے تھے۔ میری ماں کی نور کی ماں کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی، لیکن سلما کی کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی، نہ میرے ساتھ، نہ اپنی بہن کے ساتھ، اور نہ اپنی ماں کے ساتھ۔ نور کی ماں اپنی دونوں بیٹیوں پر حیران ہوتی تھی، کہتی تھی کہ ایک میری بیٹی اتنی اچھی دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے بہت ہی اچھی، اور دوسری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہے۔ میری ماں سمجھاتی تھی کہ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ نور پر اس کی دادی کا اثر تھا۔ اس کی دادی بھی عالمہ تھی اور حافظ قرآن بھی۔ وہ بہت اچھی خاتون تھی۔ نور پورے محلے میں مشہور تھی، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی تھی۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا تو اس کے کان میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے نور کو لے جاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ دعا کیا کریں۔ وہ کہتی تھی کہ مجھ سے لوگ دعا کیوں کرواتے ہیں، میں تو خود ایک ادنا سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی ہوں، کیا پتا کل کو میں بھی اسی طرح دنیا سے چلی جاؤں، میں تو اپنا معاملہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی، کسی اور کا کیا کروں گی۔ میں نے کہا تم بالکل پاگل ہو، تم جیسی اس محلے میں ایک بھی نہیں، تمہیں نہیں پتا آج کل کی لڑکیاں کس طرح کی ہیں، اپنی بہن ہی کو دیکھ لو۔ تو وہ کہنے لگی کہ اپنی بہن کے بارے میں تمہیں ایک ضروری بات بتاتی ہوں، بات اتنی بڑی ہے کہ تمہیں کیا بتاؤں، پر یہ بات امی ابو کے کانوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم خود کیوں نہیں بتا دیتی، تو اس نے کہا اگر میری بہن کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی شکایت لگائی ہے تو ہم دونوں کی زندگی میں اور بھی زیادہ نفرت اور زہر گھل جائے گا، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ پہلے ہی وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ بات امی ابو تک پہنچا دو تاکہ وہ کوئی اس کا حل نکال سکیں، یا تو اس کی شادی کروا دیں یا پھر اس سے پوچھیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ نور بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے، تو اس کی بہن وہاں پر آ گئی اور نور نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بعد میں بتاؤں گی، اور میں اور میری فیملی 2 دن کے لیے گاؤں جا رہے تھے۔ میں نے کہا جب میں واپس آؤں گی تو پھر آرام سے مجھے بتا دینا، لیکن جب ہم دوسرے دن واپس آئے اور ابھی راستے ہی میں تھے، اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، تو ہمیں بہت ہی شدید قسم کا زلزلہ محسوس ہوا۔ ہم لوگ راستے میں تھے اس لیے ہمیں اتنا پتہ نہیں چلا، بس والے نے گاڑی ایک طرف کر کے روک دی اور وہ ایک بہت کھلا سا علاقہ تھا، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ زلزلے کی شدت کتنی زیادہ تھی۔ لیکن جب گھر آئے تو یہ دیکھتے ہی قدموں تلے زمین نکل گئی کہ زلزلہ بہت تیز تھا اور یہ پلازہ بہت ہی زیادہ پرانا۔ ہمارے کمرے کی چھت گری تھی جس کی وجہ سے اس کے نیچے بھرا ہوا کمرہ بالکل زمین بوس ہو گیا تھا، لیکن باقی گھر صحیح سلامت کھڑا تھا۔ اب ہمارے دل میں یہی دعا تھی کہ کچھ برا نہ ہوا ہو، لیکن برا تو ہو چکا تھا۔ اس کمرے میں نور رہتی تھی اور اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کی ماں اور باپ کی حالت بہت بری تھی، ان کی جوان بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی، اور وہ بھی ایک حادثے کے نتیجے میں اسے اس دنیا سے جانا پڑا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، میرے لیے تو ایسا ہی تھا جیسے میری آج اپنی بہن اس دنیا سے چلی گئی۔ عجیب سی بگدڑ مچ گئی۔ اس کو جلدی جلدی وہاں سے نکال کے ہسپتال لے گئے تھے۔
ہسپتال لے جاتے ہوئے پھر بھی اس میں کچھ سانسیں باقی تھیں، لیکن اب یہ بالکل بات ڈکلیئر ہو گئی تھی کہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ ہمیں پتا تھا کہ حادثہ ہوا ہے اور حادثے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نور اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے ماں باپ کی حالت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی اور ایسا لگا کہ جیسے گہری بے ہوشی کے اندر چلی گئی ہو۔ اب وہ ہسپتال میں پڑی تھی اور اس کا باپ باقی معاملات سنبھال رہا تھا۔ ان لوگوں کو ایک گھر میں لے گئے جو ہمارے محلے کا سب سے بڑا گھر تھا۔ وہ لوگ بھی نور کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا سین بھی تھا۔ سوچا کہ وہیں پر آخری رسومات ادا ہو جائیں گی، جیسا کہ غسل دینا، میت کو دفنانے کے لیے تیار کرنا، اور پھر وہیں سے جنازہ لے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا گھر تو اب ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن ابھی یہاں پر کیا ہونے والا تھا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نور کے چہرے کو ڈھانپا گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ اس نے خود کہا تھا کہ میری میت کو کوئی بھی نہ دیکھے، اور وہ آخری وقت میں بھی پردہ کرنا چاہتی تھی، اور وہ شرعی پردہ کرتی تھی۔ ویسے تو اس کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا، اس لیے گھر میں تو نارمل طریقے ہی سے رہتی تھی، لیکن باہر نکلتی تو پردے کے سارے لوازمات پورے کرتی تھی۔ برقع بھی پہنتی، جرابیں بھی اور دستانے بھی، چاہے جتنی بھی گرمی ہو تب بھی، کیونکہ اس کا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ایک تو وہ کم عمری میں جوان لڑکی اس حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے چلی گئی، اور دوسری اتنی مشہور پورے محلے کی سب سے نیک اور پیاری لڑکی، اس لیے ہر کوئی اس کے جنازے میں شامل بھی ہونا چاہتا تھا۔ سب عورتیں میت پر آنا چاہتی تھیں۔ ان کا گھر آہستہ آہستہ لوگوں سے بھرنے لگا۔ رشتہ داروں کو کوئی فون کر رہا تھا یا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن بہت سے لوگ آ رہے تھے۔ میں بھی لوگوں کی خاطر میں لگی تھی۔ کوئی دور سے آتا تو اس کو پانی پلاتے، چائے پلاتے، لیکن اب میت کو غسل دینے کا وقت ہو گیا۔ میت کو غسل دینے کے لیے نور کی ایک خالہ آگے بڑھی اور انہوں نے کہا کہ باقی کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ بھی نور کی آخری وصیت تھی کہ میں تو اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ جو شخص ایک حادثے کی صورت میں اس دنیا سے گیا، وہ بھی اتنی کم عمری میں، اس کو وصیت کرنے کی مہلت ہی کب ملی کہ اس نے جاتے جاتے ایسی وصیتیں کی کہ یہ نہ کیا جائے تو وہ نہ کیا جائے۔ خیر میں تو یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں اس سے آخری دفعہ ٹھیک سے بھی نہیں مل پائی۔ میں نے تو اسے 2-3 دن پہلے دیکھا تھا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی اور واپس آئی تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں اس کی دوست تھی اور بہنوں جیسی تھی۔ مجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن سلمہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب نے پوچھا کہ سلمہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی جوان ماں بے ہوش ہو گئی ہے تو سلمہ ہسپتال میں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہسپتال میں بھی کسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی، اس کی ماں کو ہسپتال میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ پتہ نہیں ان کی حالت کیسی تھی۔ میت چارپائی پر پڑی تھی۔ جب کفن پہنانے لگے تو اس کی خالہ نے چیخیں مارنی شروع کر دی اور کچھ عورتوں کو اندر بھی بلا لیا۔ میں بھی اندر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے جب سامنے کا منظر دیکھا تو ہم حیران رہ گئے۔ کفن تو پھٹا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ آج کل کے لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، پھٹا ہوا کفن دے دیا، کیونکہ اب کفن بھی کون سے سستے رہ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، کفن پھٹا ہوا نہیں تھا، ابھی ابھی پھٹ گیا ہے۔ اس کی خالہ ایسی بات بلا وجہ تو نہیں کر سکتی تھی، آخر خالہ بھی ماں ہی کی طرح ہوتی ہے۔ وہ بہت پریشان بھی ہو رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کفن پہنانے لگے ہیں تو کفن پھٹ گیا ہے۔ یہ بات ہمیں کچھ عجیب لگی۔ ہم نے کہا کہ نہیں، وہ پہلے ہی سے پھٹا ہوگا، یا پھر تم نے ٹھیک سے پکڑا نہیں ہوگا اور کپڑا کمزور ہوگا۔ لیکن کپڑا ٹھیک لگ رہا تھا۔ کفن کا کپڑا کافی بھاری اور موٹا ہوتا ہے۔ خیر دوسرا کفن منگا لیا گیا اور ہم لوگ باہر آ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اس کے چلانے کی آواز آئی اور وہ پھر سے چلانے لگی۔ ہم نے کہا کہ اب کیا ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی، ہم لوگوں کو پہلے ہی سامنے کا منظر دکھائی دے دیا تھا۔ کفن کو آگ لگ چکی تھی۔ کفن ایک سائیڈ سے جل چکا تھا اور ایسا جل گیا تھا کہ اب اس کو پہنایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کفن پہنا رہی تھی جب کفن جل گیا۔ اب اس کی حالت بڑی بری تھی، اس کو سانس چڑھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا بلڈ پریشر یا تو لو ہو گیا ہے یا پھر ہائی ہو گیا ہے۔ وہ بہت ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن چونکہ وہ وہاں پر اکیلی تھی اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن اس کے پاس کوئی ماچس وغیرہ بھی نہیں پڑی تھی۔ دراصل یہ بات اس طرح سے بھی عجیب تھی کہ اتنی نیک لڑکی کے ساتھ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کا کفن پھٹ جائے پھر اس کا کفن جل جائے۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات تھی، کیونکہ نور تو پورے محلے میں اپنے نیک کردار اور نیک سیرتی کی وجہ سے مشہور تھی۔
پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی خالہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ اس نے کہا کہ مجھ سے اب یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور میری ماں آگے بڑھی اور نور کی ایک چاچی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ اس نے کہا کہ میں مدد کرواتی ہوں۔ مجھے نور نے اس چاچی کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ اچھی خاتون نہیں ہے، میرے بارے میں الٹی باتیں کرتی ہے، اپنے بیٹے کا رشتہ مانگتی ہے، لیکن اس کا بیٹا شرابی ہے، اس لیے میرے باپ نے انکار کیا ہوا ہے، اور فی الحال تو وہ پریشان ہی لگ رہی تھی۔ ہم نے پھر سے کفن منگوایا، دیر ہو رہی تھی اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ بار بار کفن منگواتے رہے، اور میت کو کفن پہنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن یہاں پر تو وقت گزرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر سے کفن منگوایا گیا، اور اس دفعہ میں نے جو منظر دیکھا میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کفن پھر سے پھٹ گیا۔ ایک طرف سے میں نے کپڑا ہٹایا تو وہ بالکل ٹھیک تھا، جب اسے دوسری طرف سے ہاتھ میں پکڑا تو میں حیران رہ گئی کہ وہ بری طرح سے پھٹا ہوا تھا۔ ابھی بھی ہمارے ساتھ اس کی چاچی کھڑی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی چاچی نے کیا ہو، اسے مرنے کے بعد بدنام کرنا چاہتی تھی، لیکن بار بار یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے صورتیں پڑھنی شروع کر دی، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا کہ اگر کوئی عذاب ہے تو وہ ختم ہو جائے، پر ایسا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ معاملہ اب ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی عجیب بات ضرور تھی۔ نور کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ پہلے اس کی ناگہانی موت اور طرح طرح کے تماشے جو بہت ہی کم سننے اور دیکھنے میں آتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو بعد کے معاملات ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں۔ اس طرح کی کہانیاں تو کم ہی سننے کو ملتی ہیں کہ میت کے ساتھ پہلے ہی سے یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میری دادی نے ایک بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بیٹا، جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ مر چکا ہے، وہ وہیں پہ پھر رہا ہوتا ہے اور اپنے سارے رشتہ داروں کو اور اپنوں کو روتے ہوئے اور بلکتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بار بار ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ رو کیوں رہے ہو، کیا ہو گیا ہے، میری طرف دیکھتی کیوں نہیں، میری آواز کیوں نہیں سنتے۔ وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے پر انہیں پکڑ بھی نہیں پاتا۔ یہ سب کچھ مردے پر بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی دفنا دینا چاہیے۔ جیسے ہی ہم لوگ میت کو دفنا دیتے ہیں اور مٹی ڈال چکتے ہیں، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اگر ایسا تھا تو اس وقت نور بھی یہیں کہیں آس پاس تھی، یعنی اس کی روح، اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کاش کہ وہ یہ بول کر جواب دے سکتی کہ ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اب سب لوگ اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ نور کوئی نیک لڑکی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہ سب کے لیے عبرت کا نشان بنتی جا رہی تھی۔ پہلے بار بار کفن کا پھٹنا، کفن میں آگ لگنا، یہ سب کچھ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں تھی۔ آخری دفعہ کفن منگایا گیا۔ ہم لوگ چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ دکان والے نے کہا کہ یہ آخری کفن ہے، اچھے کپڑے کا ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے کیونکہ آپ لوگ 3-4 دفعہ آ چکے ہیں۔ اس تک بھی خبر پہنچ چکی تھی، لیکن جب آخری کفن پہنانے لگے تو کفن اس دفعہ صحیح طریقے سے پہنا دیا گیا تھا۔ میں نے بھی شکر ادا کیا کہ چلو معاملہ حل ہوا۔ یہ جو کچھ بھی تھا یہ ہم سب کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن یہ بات کی باتیں تھیں۔ لیکن جیسے ہی میری ماں نے کہا کہ ذرا باہر آواز دے کہ میت تیار ہے، مدد کریں تاکہ رکھا جا سکے، ہم نے پلٹ کے دیکھا تو کفن پھر سے پھٹ چکا تھا، اور اتنا پھٹ چکا تھا اس طرح سے کہ میت کو باہر نہیں بھیج سکتے تھے۔ اب تو میری ماں بھی ڈرنے لگی اور اس نے مجھے کہا کہ چل بیٹی یہاں سے چلتے ہیں، یہاں پہ تو کوئی بڑا عذاب آ رہا ہے، کہیں ہم پر بھی کوئی اثر نہ پڑ جائے۔ میں نے کہا کہ میری بہنوں جیسی سہیلی تھی، میں نہیں جاؤں گی، اور ہمارا گھر تو ٹوٹا پڑا ہے، میں اس کو ایسے حال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ میری ماں کے چہرے پر حیرانگی اور پریشانی تھی اور وہ غصہ ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ چل یہاں سے، نہیں تو تیرے پہ بھی کوئی مصیبت آ جائے گی۔ تو دیکھ نہیں رہی تیری آنکھوں کے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بھلا ایسے بھی کبھی ہوا ہے کیا؟ میری ماں کا بھی ڈر جائز تھا، لیکن مجھے ڈر سے زیادہ سوال تنگ کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید اس کی خالہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا، جھوٹ بولا، پھر اس کی چاچی نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اب تو میں خود بھی یہاں پر کھڑی تھی اور مجھے ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں کیوں ایک ایسے لڑکی کو بدنام کرنا چاہتی ہوں جو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی ہے؟ ہو سکتا تھا کہ باقی لوگوں کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی،
وہ رشتہ مانگتے ہوتے، ان لوگوں نے رشتہ نہ دیا ہوتا تو وہ اسے بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے۔ لیکن میری تو دوست تھی، مجھے تو اس کے ساتھ کوئی مطلب نہیں تھا۔ پھر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ رات ہو گئی تو فیصلہ کیا گیا کہ بنا کفن کے ہی میت کو دفنا دیا جائے، کیونکہ بہت وقت گزر چکا ہے۔ جب میت کو ہٹانے لگے تو ایک اور معاملہ سامنے آیا کہ میت بہت وقت تک چارپائی پہ پڑے رہنے کی وجہ سے چارپائی کے ساتھ چپک گئی تھی، اور اس طرح سے چپک گئی کہ معاملہ اب بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ یہاں پر سب کچھ برے سے برا کیوں ہوتا جا رہا تھا؟ اب تو میرے دل میں بھی سوال آنے لگے۔ میں نے کہا، نور تم ایسی تو نہیں تھی، پھر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے یہ لڑکی جان بوجھ کر کچھ کرتی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں سے نہ پیسے لیتی تھی اور لوگوں کے گھر جانے کے پیسے دیا کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ بڑی خوبصورت تھی، ہو سکتا ہے کہ برقع سب کے سامنے پہنتی ہو اور بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہو، اس نے کوئی عاشق یا یار بنا رکھے ہوں جن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ بڑی بڑی مسجد کے امام مسجد اور عالم دین کو بلا کر لانے کی بات ہوئی کہ وہیں آ کر بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے اور وہیں دعا کریں گے، شاید معاملہ حل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو رہا ہو تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اگر دل سے دعا کرے تو وقتی طور پر یہ عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ بس اتنا ہو جاتا ہے کہ کسی طرح میت کو دفنا دیا جائے تاکہ نور کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہونا تھا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ ایک اور مسئلہ بھی سامنے آیا تھا کہ جو قبر تیار کروائی گئی تھی وہ تو کب سے تیار تھی، لیکن اتنی زیادہ بارش اچانک سے شروع ہو گئی تھی کہ قبر پانی سے بھر گئی اور اس میں بڑی مشکل سے پانی نکالا تھا۔ یہ دن ہم سب گاؤں والوں کے لیے ایک عجیب دن تھا۔ ہم لوگ حیران تھے اور پریشان بھی تھے۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ عالم دین کا نام نصیر اللہ تھا، وہ بہت ہی زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ تھے، تقریباً سارے گاؤں کے نکاح انہوں نے ہی پڑھوائے تھے۔ ان کو بلایا گیا، وہ بھی نور کے بارے میں جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں ہی نے نور کو قرآن حفظ کروایا تھا اور وہ ان کی بیٹی جیسی تھی۔ انہوں نے کہا، مجھے تو کب سے خبریں پہنچ رہی ہیں کہ بار بار یہ ہو رہا ہے، لیکن میں ایسے کسی معاملے میں بولنا نہیں چاہتا۔ آپ لوگوں نے مجھے بلا لیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میت کو صحیح طریقے سے ڈھک دیا گیا اور ان کو بلا لیا گیا کہ وہ دعا کریں۔ انہوں نے دعا کرنی تھی، وہ دعا ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے سب سے کہا کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ پڑھیں اور اس کا ثواب نور کی روح کو بھیجیں تاکہ اگر اس پر کوئی عذاب آ رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ لوگ تسبیح کرنے لگے، لیکن اس کے بعد جو یہاں پر ہوا وہ دیکھ کر ہم سب لوگ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ مفتی صاحب جیسے ہی دعا کرنے لگے ان کا ہاتھ میت پر لگ گیا اور جیسے کپڑے سے اس کے چہرے کو ڈھانپا گیا تھا وہ کپڑا میت کے چہرے کے اوپر سے ہٹ گیا، اور جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ میت کے ساتھ کیا معاملہ ہے ہم لوگ حیران رہ گئے تھے۔ یہ تو نور تھی ہی نہیں، یہ تو سلمہ تھی، پھر نور کہاں تھی؟ سب لوگ حیران رہ گئے۔ جب سے وہ معاملہ ہوا تھا، جب سے زلزلہ آیا تھا، سلمہ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو فوراً ہسپتال بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کے پتہ کرو اور مجھے فون پہ بتاؤ۔ اس نے مجھے وہاں جا کر فون کر کے بتایا کہ یہاں پر تو سلمہ نہیں ہے اور نور کی ماں بھی ادھر ایڈمٹ نہیں ہے۔ نور کی ماں کا نام صفیہ بی بی تھا۔ انہوں نے کہا کہ صفیہ نامی کوئی بھی عورت یہاں پر ایڈمٹ نہیں ہے۔ یہ کیا تماشا تھا؟ یہ کیا کھیل تھا؟ یہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے تھے؟ اس کا مطلب کہ یہ نور نہیں، یہ سلمہ تھی، اور یہ سارے عذاب سلمہ پہ آ رہے تھے۔ پھر مجھے نور کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ سلمہ کچھ بہت برا کر رہی ہے اور یہ بات ماں باپ کو بتانا بہت ضروری ہے، نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میرے دل میں ایک امید جاگی تھی کہ اگر یہ نور نہیں تھی، سلمہ ہے، تو اس کا مطلب کہ نور زندہ تھی۔ اس کے والد کو بٹھا لیا گیا تھا اور سارے محلے والوں نے سوال کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ایک بیٹی فوت ہوئی تو اس کو اس کے نام سے دفنانے کا انتظام کیوں نہیں کر رہے؟ دوسری کا نام کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا میری ایک نہیں، دونوں بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ نور بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اسے ہم لوگوں نے صبح ہی اس کے نانا کے گاؤں بھیج دیا تھا اور وہاں پر اس کی تدفین بھی ہو گئی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ ایک بہت ہی نیک لڑکی تھی، لیکن سلمہ کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا تھا۔
क्योंकि वो ज़लज़ला भी इसी की वजह से आया था। सलमा हमारे हाथों से निकल चुकी थी। हमें नूर ने बताया कि वो बहुत गलत काम कर रही है। वो बहुत से लोगों से ताल्लुक़ रखती है और वही काम कर रही है जो किसी तवाइफ खाने में होता है, लेकिन वो ये काम घर बैठ के कर रही थी। और इस रात भी इसने घर किसी को बुलाया था। हम लोग कहीं गए हुए थे, घर पे सिर्फ नूर थी। इसने किसी आदमी को घर बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। नूर दरवाजे के बाहर खड़ी रही, दरवाज़ा बजाती रही कि नहीं करो, इस घर को तवाइफ खाना ना बनाओ, बाद आ जाओ, ये कैसी हरकतें कर रही हो। लेकिन वो ना मानी। यहाँ तक कि सुबह होने वाली हो गई और सुबह सुबह इतना तेज ज़लज़ला आया कि वो तीनों इस दुनिया से चले गए। लड़की के माँ बाप उसे उठा के ले गए। हम लोगों ने जब सलमा की मैयत को देखा तो हम समझ गए कि इसके साथ यही होने वाला है, क्योंकि इसी वक्त इसका अजाब शुरू हो गया था। इसका चेहरा अजीब सा हो गया था, इसलिए हमने चेहरे को छुपा दिया और अपनी इज्जत बचाने की खातिर ये झूठ बोला कि ये सलमा नहीं है, नूर है। नूर को तो हमने पहले ही गांव भिजवा दिया था। हम पे बहुत बड़ी मुसीबत आई और ये मुसीबत हमारी बेटी की वजह से आई। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बस जो हमें समझ में आ रहा था हमने कर दिया। आलम दीन नसीरुल्लाह साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अपनी एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए दूसरी नेक बेटी की इज्जत को खराब किया, और वो भी तब जब वो इस दुनिया से पहले ही जा चुकी है। आप अपनी बेटी को क्या समझते थे? एक बेटी के लिए दूसरी को बदनाम कर रहे थे। फिर इसकी नेक नियति का क्या फ़ायदा कि वो पूरे मोहल्ले में भी बदनाम हो गई। सब लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई, जबकि इसका ये बाप कह रहा था कि किसी को ये बात ना बताओ। पर हमने कहा कि हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम सलमा को अच्छी तरह नहीं जानते, पर हम नूर को अच्छी तरह जानते हैं और हमें पता है कि वो ऐसी नहीं थी। लोग हैरान रह गए। किसी तरह से सलमा को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। सब ने दुआ की। नसीरुल्लाह साहब ने खुद दुआ की और कहा कि उम्मीद है कि अब ऐसा कोई तमाशा नहीं होगा। मैं 2 दिन के बाद अपने भाई के साथ नूर की कब्र पे गई तो हैरान रह गई। वाकई इसकी कब्र के पास से ऐसी खुशबू आ रही थी कि ऐसी खुशबू मैंने कभी जिंदगी के अंदर नहीं सूंघी थी। मैं वापस आ गई, पर वो खुशबू मेरे दिमाग में समा गई। मैं कभी कभी वहाँ जाती हूँ और अभी भी वहाँ से खुशबू आ रही होती है। कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी ये साबित ना कर पाए कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, तो ये अलग बात है, लेकिन आपकी मौत ये बात ज़रूर साबित कर देती है कि आप अच्छे इंसान थे या बुरे। मैं जब वहाँ पे जाती हूँ वो खुशबू मेरे दिल में समा जाती है। मैं इस खुशबू को कहीं से भी पहचान सकती हूँ। बहुत ही दिल फरेब खुशबू है। अपने दोस्त के लिए दुआएं करती हूँ। वो शायद यही बताना चाहती थी कि इसकी बहन बहुत गलत रास्ते पे है, लेकिन इससे पहले ये सब कुछ हो गया। ये वाकया हमारे गांव का एक अजीब तरह का वाकया था। इसके माँ बाप अभी भी इस गांव में रहते हैं और ऐसे ही रहते हैं जैसे उनकी कोई औकात नहीं। उनके साथ बुरा हुआ, उनकी दोनों बेटियां इस दुनिया से चली गईं और वो भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो भी जवानी के आलम में। इस कहानी के अंदर उन सब लोगों के लिए दर्द से इबरत है जो घर वालों से छुपकर नाजायज काम करते हैं और अपने घर वालों की इज्जत को खराब करने की और अपनी आखिरत को तबाह व बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर ज़ाहिरी और छुपे हुए गुनाहों से महफूज रखे।